یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے، ایوان بالا اور ایوان زیریں، اور اس کے اندر جو ایک آپس کا ایک ریلیشن ہے، اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک لازمی جزو ہے جمہوریت کا، اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے؟ دیکھیں، ایسا پاکستان بننے کے بعد 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا، یہاں کوئی سینٹ نہیں تھا، قومی اسمبلی تھی، صوبائی اسمبلیاں تھیں. پھر 1956 میں چودھری محمد علی نے جو پہلا پاکستان کا آئین بنایا تو اس میں بھی سینٹ کا کوئی تصور نہیں تھا. اور 1956 کے آئین کو ایک مثالی آئین کہا جاتا ہے. بہت زبردست آئین تھا، اور اس کا رخ، اگرچہ وہ اس کو بھی آپ اس طرح اسلامی آئین نہیں کہیں گے، لیکن اس کا رخ تھا اسلامی آئین کی طرف. پھر 58 میں ایوب خان نے مارشل لگایا تو یہ آئین ختم ہو گیا. پھر 1962 میں جب ایوب خان نے آئین دیا ہے تو اس میں بھی کوئی تصور نہیں تھا سینٹ کا. حالانکہ اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کیا تھا تو اس کو بہت سے لوگوں کو نوازنے کی ضرورت تھی. پھر سن 73 میں جب بھٹو نے آئین بنایا ہے، اور وہ آئین جو ہے وہ تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی یعنی ان کی آمادگی سے، ان کی رضامندی سے وہ بنا. اس میں پھر پہلی دفعہ سینٹ آیا ہے. اور میری ذاتی رائے میں، کیونکہ سیاست میں آپ نے بہت سے لوگوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے، وہی جو نوازنے والی بات انہوں نے کی، بہت سے لوگوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے. آپ نے ایک شخص کو خوش کرنا ہے، اب اس کے پاس اس کا حلقہ ہے ہی نہیں، آپ اس کو کیسے ممبر اسمبلی کا بنائیں گے؟ وہ بن ہی نہیں سکتا. تو اس کا طریقہ کار ہے کہ ایک ایوان بالا بنا کر وہاں تو چنیدہ آدمی آنے نا، تو وہاں اس کو لے آؤ. تو بھٹو نے، میں سمجھتا ہوں اس خیال سے، اور خاص طور پر اس پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں احساس محرومی ہے، تو یہ اس خیال کے مطابق، اور اس بات میں تھوڑا سا وزن ہے کہ پنجاب زمینی حوالے سے، جغرافی لحاظ سے بلوچستان سے بہت چھوٹا ہے، اور پنجاب آبادی کے لحاظ سے بلوچستان سے بہت بڑا ہے. لہٰذا پنجاب کی 100 کچھ سیٹیں اور بلوچستان کی صرف 12-14 سیٹیں، تو انہیں کوئی احساس محرومیت، لہٰذا سینٹ میں سب کو برابر کی دے دی گئی. صرف ایک پوائنٹ اس کے جاتا ہے، لیکن یہ کہ پاکستانی سینٹ کی کوئی اتنی زیادہ اس کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہے. سینٹ حکومت کے راستے میں اس وقت حائل ہوتا ہے جب حکومت ایک قانون منظور کراتی ہے، ایک ایکٹ کو قانون میں تبدیل کروا لیتی ہے، تو وہ جاتا ہے سینٹ میں. اب سینٹ اگر اس کو منظور نہیں کرتا تو وہ قانون جو ایکٹ قانون نہیں بن سکتا. لیکن اس کے باوجود حکومت کے پاس ایک اتھارٹی ہے، وہ اس کو واپس آتا ہے تو وہ اس کا مشترکہ اجتماع بلا لیتے ہیں، سینٹ کا اور قومی، اور وہاں ووٹنگ کرا لیتی ہیں. ظاہر حکومت کی تعداد وہاں زیادہ ہوتی ہے، اگر سینٹ میں بہت زیادہ فرق نہ ہو تو وہ قانون اس طرح پاس ہو جاتا ہے. لہذا سینٹ کی ایز سچ پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں. سینٹ کی کوئی مالی اختیارات سرے سے نہیں ہوتے. پاکستان کے سینٹ کے مالی اختیارات سرے سے نہیں ہیں، اور مالی اختیارات اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی مالی بل پیش ہو اسمبلی میں اور وہ پاس نہ ہو تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. کسی عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے. ایک مالی بل پیش ہوا ہے، حکومت اس کو پاس نہیں کرا سکی قومی اسمبلی میں. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سینٹ ایک طرح سے ایک سیفٹی میئر تو ہے نا، بس ہے، کچھ ہے. یا آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پہلا فائدہ آپ نے بتایا کہ متناسب نمائندگی، ایک احساس چھوٹے صوبوں کو ایک احساس ہو کہ بھی ہم اس میں ہمارا بھی. نمبر 2 یہ ہے کہ بہرحال کسی بھی بل کو قانون بننے کے حوالے سے سینٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، عارضی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں.